السلام علیکم۔ جب خدا نے مجھ سے بات کی، یہ ٹائٹل ہے عرشی ملک صاحبہ کی ایک نظم کا، جس کا مرکزی خیال انہوں نے انگریزی ادب سے لیا ہے۔ میں جوان لڑکا تھا، میری عمر تھی 25 سال، لا ابالی سی طبیعت ملحدانہ سے خیال۔ ایک دن میں ساتھ کچھ یاروں کے مسجد کو گیا، سن کے لیکچر عالم دین کا بہت حیران ہوا۔ عالم دین نے کہا، رکھتے ہیں ہم زندہ خدا، آج بھی جو اپنے بندوں سے ہے بے شک بولتا۔ وہ دعا مضطر کی سن کر اس کا دیتا ہے جواب، جس سے چاہے گفتگو کرتا ہے وہ زیر حجاب۔ ڈھونڈتا ہے جو خدا کو اس کو پاتا ہے ضرور، جو نہ پائے تو سمجھ لے اپنی کوشش میں قصور۔ اپنے بندوں کو بلاتا ہے وہ رحمان و غفور، پر نہیں پہچانتے بندے ہیں اکثر بے شعور۔ بات اس لیکچر کے ہم سب مل کے کھانے پر گئے، دیر تک ہوتے رہے زندہ خدا کے تذکرے۔ رات کے 11 بجے تھے جب میں محفل سے اٹھا، کار میں بیٹھا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ دل ہی دل میں کر رہا تھا میں دعا، میرے خدا تو اگر موجود ہے تو مجھ کو بھی جلوہ کرا۔ میں بھی ہوں بندہ تیرا، مجھ سے بھی کوئی بات کر، شوق سے مانوں گا میں، تو کچھ تو احکامات کر۔ تجھ سے نا واقف ہوں، اس کوچے میں بھی ہوں اجنبی، انسیت کی تجھ سے پر دل کو لگی ہے بھوک سی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کر لیتا ہے تو بندوں سے بات، اتفاق ایسا کوئی لیکن ہوا نہ میرے ساتھ۔ کر رہا تھا میں ڈرائیونگ اور جاری تھی دعا، یک بیک میرے ہی دل نے دی مجھے عرشی صدا۔ روک لے ابرار گاڑی دودھ کا پیکٹ خرید، روک لے ابرار گاڑی دودھ کا پیکٹ خرید۔ دل کی اس آواز پر مجھ کو ہوئی حیرت شدید۔ یہ عجب خواہش تھی جو اس پل میرے دل میں اٹھی، کیونکہ مجھ کو دودھ کی بچپن سے عادت ہی نہ تھی۔ دفعتاً اپنی دعا کا تب مجھے آیا خیال، غالباً مجھ سے مخاطب تھا خدائے ذوالجلال۔ اے خدا کیا تو ہے یہ؟ میں نے اچنبے سے کہا، دوسری جانب سے لیکن کوئی نہ آئی صدا۔ وہم اپنا جان کر روکا نہ میں نے کار کو، اور جھٹکا ذہن سے اس خواہش بیکار کو۔ پھر کسی نے دی صدا، ابرار گاڑی روک لے، اور جلدی سے اتر کر ایک پیکٹ دودھ لے۔ میں نے سوچا کیوں نہ لے لوں ایک پیکٹ دودھ کا، گر خدا کا حکم ہے تو ہے بہت آسان سا۔ میں نے ایک پیکٹ خریدا اور گھر کو چل دیا۔ راستے میں تھا کہ پھر دل سے میرے اٹھی صدا، چوک سے دائیں طرف کو موڑ لے گاڑی ذرا، چوک سے دائیں طرف کو موڑ لے گاڑی ذرا۔ میں نے سوچا اس علاقے سے نہیں میں آشنا، بس یہی کچھ سوچ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ موڑ لے گاڑی کو واپس، دل نے لیکن پھر کہا، اے خدا کیا تو ہے یہ؟
میں نے اچنبے سے کہا۔ دوسری جانب سے لیکن کوئی نہ آئی صدا۔ الغرض واپس مڑا اور دائیں جانب کو گیا۔ گھپ اندھیرا تھا گلی میں، جاگتا کوئی نہ تھا۔ میں نے مولا سے کہا، لے اس گلی میں مڑ گیا۔ میں نے مولا سے کہا، لے اس گلی میں مڑ گیا۔ مجھ سے تو کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں لیکن پتا۔ دل میں پھر خواہش اٹھی، ابرار گاڑی روک لے۔ دل میں پھر خواہش اٹھی، ابرار گاڑی روک لے۔ آخری کونے پہ جو گھر ہے وہاں یہ دودھ دے۔ دل کی یہ آواز سن کر میں پریشان ہو گیا۔ ہر طرف تھی خاموشی اور وقت آدھی رات کا۔ اب کہ میرے نفس سرکش نے شروع کر دی اڑی۔ اب کہ میرے نفس سرکش نے شروع کر دی اڑی۔ اے خدا اس حکم کی تعمیل ہے مشکل بڑی۔ میں اگر گھنٹی بجاؤں گا بگڑ جائیں گے وہ، طیش میں آ کر یکا یک مجھ سے لڑ جائیں گے وہ۔ پھر کہا دل نے کہ جا ابرار ان کو دودھ دے۔ پھر کہا دل نے کہ جا ابرار ان کو دودھ دے۔ تجھ کو تو خواہش تھی مولا کی اطاعت تو کرے۔ بادل نخواستہ نکلا میں اپنی کار سے، اور زیرے لب کہا اس خالق سنسار سے، حکم ہے تیرا اگر تو لازماً جاؤں گا میں، گو یقین ہے مجھ کو مولا آج پٹ جاؤں گا میں۔ ان کو سوتے سے جگا کر دودھ دینا ہے غلط، رات کے 12 بجے یہ پنگا لینا ہے غلط۔ گر تیری خواہش یہی ہے آج ہو ذلت میری، نصف شب کو اس محلے میں بنے درگت میری۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہ لوں گا میں تیری اطاعت کے لیے، تیری قربت کے لیے، تیری رفاقت کے لیے، تا میں دیکھوں واقعی تو قائم و موجود ہے۔ تا میں دیکھوں واقعی تو قائم و موجود ہے، کھوج میں ہوں میں تیری تو ہی میرا مقصود ہے۔ میں بجا دیتا ہوں گھنٹی حکم کی تعمیل میں، تیری خواہش ہے تو میں راضی ہوں اس تذلیل میں۔ الغرض گھنٹی بجائی میں نے اور دستک بھی دی۔ الغرض گھنٹی بجائی میں نے اور دستک بھی دی، زوردار آواز پھر میں نے سنی ایک مرد کی۔ ڈانٹ کر اس نے کہا کہ کون ہے، کیا چاہیے، کون دستک دے رہا ہے رات کے 12 بجے۔ اس نے پھر کھولا کواڑ اور جلد باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر بہت حیرت بھی تھی، غصہ بھی تھا۔ گڑبڑا کر میں نے پیکٹ اس کے ہاتھوں میں دیا، اور گھبراہٹ میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ دیکھ کر پیکٹ خوشی سے اس کا چہرہ کھل گیا، جس طرح اس کو اچانک ایک خزانہ مل گیا۔ کانپتی آواز سے دیتا تھا بیوی کو صدا، پھر کبھی میری کبھی پیکٹ کی جانب دیکھتا۔ یک بیک اندر سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا، میرے کانوں نے سنی بچے کے رونے کی صدا۔ جانے کتنی دیر سے معصوم تھا وہ رو رہا، جانے کتنی دیر سے معصوم تھا وہ رو رہا، بھوک سے رو رو کے تھا اس کا گلا بیٹھا ہوا۔ اس کا والد تھام کر پیکٹ کو پھر رونے لگا۔ اس کا والد تھام کر پیکٹ کو پھر رونے لگا، چوم کر ہاتھوں کو میرے جوش سے کہنے لگا، آج گھر آتے ہوئے تھی جیب میری کٹ گئی، اور دن بھر کی کمائی ایک پل میں لٹ گئی۔ دودھ کے پیسے نہیں تھے، تھی پریشانی بہت،
رات اب کیسے کٹے گی تھی یہ حیرانی بہت، کب سے تھا معصوم بچہ بھوک سے چلا رہا، بے بسی سے تھا کلیجہ منہ کو میرے آ رہا، ہم دعائیں کر رہے تھے اے خدا پیارے خدا، تو ہی پالن ہار ہے تجھ پر ہے اپنا آسرا، بھیج دے کوئی فرشتہ دودھ کا پیکٹ لیے، بھیج دے کوئی فرشتہ دودھ کا پیکٹ لیے، کچھ بھی ناممکن نہیں اللہ تیرے واسطے، دودھ بچے کو دیا اور اس کی بیوی نے کہا، اجنبی تم ہی فرشتے ہو بلا شک و شبہ، محو حیرت رہ گیا میں سن کے اس کی بات کو، جانتا تھا خود میں اپنی ہستی و اوقات کو، جیب سے بٹوا نکالا میں نے کالی رات میں، جیب سے بٹوا نکالا میں نے کالی رات میں، جو بھی تھا اس میں تھمایا آدمی کے ہاتھ میں، خاموشی سے جب میں اپنی کار کی جانب مڑا، آنسوؤں کا میری آنکھوں سے سمندر بہہ پڑا، ہو گیا مجھ کو یقین قائم ہے دائم ہے خدا، ہو گیا مجھ کو یقین قائم ہے دائم ہے خدا، اپنے بے کس مضطرب بندوں کی سنتا ہے دعا، مجھ سے ناقص سے بھی اپنی طرز سے ہے بولتا، اس کی رمزیں ہیں الگ اور اس کی حکمت ہے جدا، قادر مطلق ہے کر سکتا ہے جو ہے چاہتا، قادر مطلق ہے کر سکتا ہے جو ہے چاہتا، میں تو کیا میرے ارادوں کا بھی خالق ہے خدا، میں جوان لڑکا تھا میری عمر تھی 25 سال، لا ابالی سی طبیعت ملحدانہ سے خیال،